رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعاصين والملحدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب الله العالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مجالس سن 1442 کی ہمارے آپ کے درمیان کی یہ چوتھی گفتگو ہے. میں نے اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کے ضمن میں یہ عرض کرنے کی کوشش کیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہونے کی کوشش کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یہ یاد رہے کہ ایمان اور تقوی یہ دو الگ منزلیں ہیں. ایمان سے بلند منزل کا نام ہے تقوی اور تقوی سے بلند منزل کا نام ہے صادقین کے ساتھ ہونا. اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ صادقین وہ ذوات ہیں کہ جو تقوی سے بلند ہیں اور ان کے ساتھ ہونے کے لیے ہمیں ایسا متقی ہونا پڑے گا کہ ان کے ساتھ ہونے کے لائق ہو سکے. اس لیے کہ تقوی ہونا الگ بات ہے، ان کے ساتھ ہونے کے لیے منزل ہونا الگ بات ہے. میں مسلسل یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اتنا تو سوچنا ہی پڑے گا کہ ایمان کیا ہے، تقوی کیا ہے، بعد کی منزل ہونے والی کیا ہے، اور یہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہوگا. اور علم کے لیے، معرفت کے لیے، معلومات کے لیے وقت دینا ضروری ہے. جب تک کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی وقت نہ نکالیں گے اس وقت تک ہمیں معلومات نہیں ملیں گی. اور معلومات نہیں ملیں گی، خدا نہ خواستہ اگر ہم نادان رہ گئے تو علم والوں کے ساتھ ہونا مشکل ہو جائے گا. علم والوں کے ساتھ ہونے کے لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شخص ہم اہل بیت کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا جو ہفتے میں ایک روز علم کے لیے نہ نکالے. یہ ہے نا تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک روز علم کے لیے ہفتے میں جو نہ نکالے ہمارا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا.
یعنی اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کے لیے ہمیں علم کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. اور اس کے لیے میں تو کہتا ہوا چلوں آگے، مجلسوں میں ہم جیسے لوگ اگر بیٹھ کر صرف یہ سوچ لیں مثلاً کہ بھائی 2-4 لوگ واہ کر دیں، آخر میں 2-4 لوگ آ کر لیں، تو پھر علم نہیں پہنچ سکتا. معاف کیجیے گا. کہ صاحب مراکز قائم کیے جائیں، نوجوان آگے بڑھیں، اور علم کے واسطے چاہے 4 لوگ جمع ہو جائیں لیکن ایک وقت ایسا لگا دیں کہ کوئی آگے پڑھا کے چلا جائے. اور یہ منزل بہت ضروری ہے. یہ میرا ایک پیغام تھا جو میں نے عرض کیا. بغیر اس کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ علی وہ ہے جو کہتے ہیں سلونی سلونی. امام وہ ہے جو فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو. کیا پوچھو؟ یہ کبھی نہیں فرمایا جو چاہے پوچھو. امام یہ فرماتے ہیں اگر ان کا چاہنے والا نادان رہ جائے تو پتہ نہیں امام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، جو نوجوان ہیں وہ سمجھ لیں، جو کچھ بڑے ہو چکے ہیں وہ بھی اس بات پہ توجہ کر لیں کہ میں جس وقت طالب علم کے زمانے سے مجلسیں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، درمیان میں جو بھی حالات آئے وہ کس لیے آئے خدا بہتر جانے، لیکن اس وقت جو میں شروعات میں مجلس پڑھتا تھا اس وقت کے نوجوان کے بچے بھی جوان ہو گئے. لیکن میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، وہ وقت کے نوجوانوں کے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، لیکن کتنی معرفت کی حد ہے ان کی کہ میں بڑی گستاخی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ان کے ماں باپ کو بھی نہیں معلوم ہے. برا لگا ہو تو ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد والے محمد. اب اس سے زیادہ میں عرض بھی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ میں نہیں عرض کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان کے بعد تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور جب سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے ہمت کرو گے تو ایمان کو بھی پہچانو گے، تقوی کو بھی پہچانو گے. یہ ایمان کے بعد تقوی کی بات جو کہی ہے اور معصومین کے ساتھ ہونے کے لیے کہا، میں نے کل عرض کیا تھا جو صادقین ہیں وہی معصومین ہیں، جو سچے ہیں وہی معصوم ہیں. اسے کہتے ہیں جو گناہ نہیں سوچتا. معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہ کے لیے سوچتا بھی نہیں. اب آپ لوگ سوچیں گے کہ بچوں کی طرف اشارہ ہے میرا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ کے لیے سوچے بھی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے دماغ میں گناہ کا تصور بھی نہ ہو؟ ایسا علم دیا ہے، وہ علم دیا ہے کہ جس علم کی بنیاد پر کائنات کی ساری اچھائیوں کی خوبیاں اور ہر طرح کے برائیوں کے عیب اور خرابیاں معلوم ہیں. اس لیے جب بھی سوچیں گے اچھا سوچیں گے، کبھی غلط سوچ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ ذرا سا غور کریں. اس لیے کہ اس معصومین کو، اہل بیت کو اللہ نے اپنا مظہر بنایا ہے. یعنی ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کو دیکھ کے خدا کو پہچان سکتے. تو اللہ ہر ایک کام کر سکتا ہے.
اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، خدا ہر کام کر سکتا ہے. توجہ کریں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں. خدا ہر کام کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود غلط نہیں کرتا. میں نے کیا عرض کیا؟ خدا سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود غلط نہیں کرتا، انصاف کے خلاف نہیں کرتا، ہمیشہ وہ کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، ہمیشہ وہ کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. تو خدا سب کچھ کر سکتا ہے لیکن غلط نہیں کرتا. اہل بیت کو اختیار سب کچھ ہے لیکن گناہ نہیں کرتا. صلوات محمد و آل محمد. میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں اور یہ چیزیں نوجوانوں کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ اگر میرے ساتھ یہ مسئلہ آ گیا تو پہلے نظر کر لے کہ کہیں میری غلطی کی وجہ سے تو نہیں ہے، اور اس کے بعد دیکھے پروردگار تیرا شکر مجھے اس لائق سمجھا کہ میرا امتحان لے رہا ہے. اے معبود اگر یہ پریشانی آ گئی ہے تو تیری مصلحتیں تو جانتا ہے. کہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ تو کر سکتا ہے، کیا نہیں دے سکتا. جو فرعون کو دولت دے سکتا ہے وہ کلمہ پڑھنے والوں کو کیا نہیں دے سکتا. لہذا اللہ سب کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا. دیکھیے میں ایک بات عرض کرتا چلوں. محرم ہے، کالا کپڑا پہن کے ادھر ادھر چلیں گے، ادھر ادھر سے آوازیں بھی آئیں گی، ارے صاحب آپ جو ہے ان کو برا بولتے ہیں، ان کو برا بولتے ہیں، یزید کو برا بولتے ہیں. برا مت بولیے اسے، اللہ معاف کرنے والا ہے اور خدا معاف کر دے گا. کیا بولیں گے؟ خدا معاف کر سکتا ہے اور معاف کرنے والا ہے، خدا معاف کر دے گا. آپ کیوں برا بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ، خدا کر سکتا ہے لیکن کر دے گا یہ کہاں سے معلوم؟ پہلی بات یہ ہے خدا معاف کر سکتا ہے لیکن کر دے گا نہیں معلوم. اس کے بعد میں آج اگر یاد رہے بچوں، خدا جب یزید کو معاف کر دے گا تو ہم برا بول کے کیوں نہیں معاف کیے جائیں گے؟ وہ خدا اتنا ہی مہربان ہے جو یزید کو معاف کر دے تو ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ ہمیں بھی معاف کر دے گا. تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا رحمان ہے، معاف کرے گا لیکن ظالم کو نہیں. ظالم کے لیے قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، منتقم بھی ہے، امتحان لینے والا بھی ہے. وہ خدا ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، تو ہر ایک کو زبردستی نہ جنت دے گا نہ زبردستی معاف کر دے گا. جو جس لائق ہوگا اسے وہیں پہنچا دے گا، جو جس لائق ہوگا اسے وہیں پہنچا دے گا، اس کے اختیار میں ہے. تو ہم آپ پریشان نہ ہوں، بس اب آپ آ جائیے کہ اہل بیت وہ ہیں، معصومین وہ ہیں، صادقین وہ ہیں کہ جو صرف 14 میں محدود ہیں. 14 معصوم جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا اور کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں ہوا، اور یہ سب کے سب ایک ہیں. اولنا محمد جو کہا جاتا ہے تو پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد. یہ چونکہ رسول نے فرمایا تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اولنا علی، ہمارا پہلا بھی علی ہے
آخر بھی علی ہے. ہمارا پہلا بھی حسن ہے, آخر بھی حسن ہے. ہمارا پہلا بھی حسین ہے, آخر بھی حسین ہے. یہ سب کے سب حسین ہیں. موقع کسے لگا, وقت کسے ملا, زمانہ کسے ملا, یہ الگ بات ہے. لہذا جب سب کے سب محمد ہیں, سب کے سب علی ہیں, سب کے سب حسن ہیں, ایک کتاب آ گئی ہے دوستوں, کبھی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا, محدود مت رہیے. ایک کتاب ہے 250 سال کا انسان. 250 سال کا انسان مطلب آپ نہیں سمجھے ہوں گے. میں کتاب کا نام بتلا دوں, 250 سال کا انسان, یعنی پہلے امام سے لے کے آخری امام کی غیبت تک ایک انسان ہے. نام کسی کا محمد ہے, کسی کا جعفر ہے, کسی کا موسیٰ. ایک سوال پر محمد اللہ رحم سلامت رکھے. آغا خامنئی کو انہوں نے کتاب لکھا ہے 250 سال کا انسان. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بیٹھے ہیں, حکومت کر رہے ہیں, جو علمی کام بھی کرتے ہیں, اس لیے انہیں معلوم ہے ہمیں ایک جگہ رکنا نہیں, آگے بڑھتے چلے جانا. انہوں نے لکھا ہے 250 سال کا انسان. بہترین کتاب, لاجواب. ہر زمانے کے امام کے حالات کے اعتبار سے انہوں نے ملا دیا ہے محمد نے یہی کیا تھا. سوال پڑھے محمد وال محمد. بس میں اسے زیادہ عرض نہیں کروں گا. میں معذرت چاہوں گا, کل تاخیر بھی ہو گئی تھی اور کچھ لوگ فوراً یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں ڈیوٹی پہ. سارے امام ایک ہیں, سارے معصوم ایک ہیں. انہوں نے جو جب کہا ہے اس موقع کے لیے وہی مناسب تھا. انہوں نے جب جو کیا ہے اس وقت کے حساب سے وہی مناسب تھا. اب یہ بات آئے گی, بزرگوں کے سامنے آتی رہتی ہے, نوجوانوں کے سامنے بھی آئے گی. میں نے اسی لیے کہا کہ ہمیں ایک کلاس کی ضرورت ہے, ایک مرکز کی ضرورت ہے. مرکز بہترین مسجد ہے, لیکن حالات کے اعتبار سے ہم ابھی نہیں کر سکتے. تو 4 آدمی مل کے بیٹھ کے آپس میں بحث کر کے کسی چیز پہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں ہم لوگ. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آپ غور کریں کہ جب سارے معصوم ایک ہیں تو ایک بات جو آتی ہے ہمارے سامنے, صاحب حسین نے جنگ کر لیا, امام حسن نے سلو کر لیا. پھر سب ایک ہیں تو ان کو بھی جنگ کر لینا تھا, تو ان کو بھی سلو کر لینا تھا. مسئلہ یہ نہیں ہے. میں مثال دے کے گفتگو کو بہت تیزی سے آگے بڑھا دوں گا. اگر واقعے کی تفصیل میں جاؤں گا تو بھی تاخیر ہو جائے گی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں, اشارہ کر دوں گا. بچے اگر پوچھیں گے تو انشاءاللہ, بلکہ میں عرض کروں مجھے بڑی خوشی ہوگی بچوں کی مجلس پڑھنے, بہت خوشی ہوگی. خدا گواہ ہے, ممبر سے عرض کر رہا ہوں, بڑی خوشی ہوگی. کہ ان کو سمجھانے میں مجھے جو محسوس ہوگا اور جو آگے کی ترقی دکھائی دیتی ہے, 4 آدمیوں کے درمیان واہ واہ سن کے وہ خوشی نہیں ہوتی. اور کریں نا جی. امام حسن نے سنو فرمایا, امام حسین نے کربلا میں ہم فرمایا. یہ دونوں کا عمل الگ الگ ہو گیا, ایسا نہیں ہے. چلا اگر ہم غور کریں, 2 نبیوں کا نام لیتا ہوں اور دونوں نبیوں کے واقعے میں ایک ہی انداز کا واقعہ ہے. ایک جناب ابراہیم, ایک جناب موسیٰ.
جناب ابراہیم کو نمرود جیسے بادشاہ نے آگ کے اندر ڈال دیا، اور جب آگ میں ڈالا، کتنی بڑی آگ تھی وہ پوری تفصیل ہے، جب آگ میں ڈالا تو اللہ نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی میں تبدیل ہو جا۔ جناب ابراہیم جیسے ہی آگ میں گئے، حکم خدا سے آگ باغ میں تبدیل ہو گئی۔ تو کیا گلزار کہوں، آگ باغ میں تبدیل ہو گئی کہ جہاں دل لگنے لگے۔ اور جناب ابراہیم آگ میں جب گئے، چاروں طرف سے آگ دکھائی دے رہی تھی، لیکن جناب ابراہیم کے لیے وہ باغ ہے، تسبیح میں مشغول ہے۔ بولے کسی حالت میں رہو، خدا کو نہ بھولو۔ جناب ابراہیم خدا کو یاد فرما رہے تھے، آگ نے نہیں جلایا، واقعہ گزر گیا۔ جناب ابراہیم کی نسل تھے جناب یعقوب، ان کی نسل میں جناب موسیٰ ہے۔ جناب موسیٰ کو ان کی والدہ نے ولادت کے فوراً بعد دریا میں ڈال دیا، صندوق میں، اور یہ چھوٹا سا صندوق جناب موسیٰ کو لیے ہوئے فرعون کے دربار تک پہنچ گئے۔ فرعون نے نکال لیا، پریشان ہے۔ اب اس میں تفصیلیں بہت ہے تھا۔ اس نے نکالا، جناب آسیہ فرعون کی بیوی لے کر دربار میں گئے۔ جناب موسیٰ نے ایک ہاتھ پہلے جڑ دیا، مار دیا، یہ نہیں بولتا بچوں تم لوگ متوجہ رہو، مار دیا، فرعون کو مارا۔ اب وہ پریشان ہوا، بولے ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہو جو بچپنے میں اتنی جرأت کر سکتا ہے، بڑا ہونے کے بعد یہ میری حکومت کو بدل دے گا۔ بولے یہ وہی بچہ ہو۔ بولے نہیں یہ وہ نہیں ہے، جناب آسیہ نے کہا یہ وہ نہیں ہے۔ بولے یہ وہی ہے، بولے یہ وہی ہے۔ آسیہ فرماتی ہے وہ نہیں ہے۔ وقت آگے گیا، لوگوں کو جمع کیا، موسیٰ، لوگوں نے کہا فرعون موسیٰ وہ نہیں ہے، کیونکہ نام انہوں نے رکھ دیا تھا موسیٰ۔ موسیٰ یہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہا فرعون۔ بولے کیا کیا جائے؟ بولے امتحان لیا جائے۔ جب امتحان لیا گیا تو تاریخ بتلاتی ہے کہ دربار کے اندر ایک طرف انگارہ، ایک طرف یاقوت، دونوں ایک رنگ کے رکھ دیے گئے۔ بولے اگر یہ اللہ کا نمائندہ ہے تو آگ کی طرف نہیں جائے گا، یہ یاقوت کی طرف جائے گا، جبکہ دونوں ایک رنگ کے ہیں۔ یعنی فرعون کے دربار میں بھی لوگ ایسے تھے کہ سمجھ رہے تھے نمائندہ الہی غلط طرف نہیں جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جناب موسیٰ کو جب درمیان میں چھوڑا گیا تو یہ چلے تھے یاقوت کی طرف، لیکن اللہ نے جبریل کو بھیج کے رخ موڑ دیا اور رخ کر دیا آگ کی طرف۔ اور مجھے تو نہیں معلوم، تاریخ اتنی کہتی ہے، پتہ نہیں جبریل امین نے کہا بھی ہو کچھ، اس لیے کہ نبی بچہ ہے تب بھی نبی ہے۔ جناب موسیٰ چلے گئے آگ کی طرف، اٹھایا، جل گئے، جل گئے۔ اور دونوں آگے سمجھ میں آگیا آپ کو؟ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ نے نقصان نہیں پہنچایا،
جناب موسیٰ نے آگ کو اٹھایا، ہاتھ جل گیا، منہ میں ڈالا، منہ جل گیا۔ اے پروردگار، تیری سنت تو بدلتی نہیں ہے۔ ابراہیم کو بچایا آگ سے، جناب موسیٰ کو جلا دیا آگ سے۔ کیا وہ نبی بڑے ہیں، یہ نبی چھوٹا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی دونوں نبی ہیں، دونوں اولو العزم ہیں۔ اس کے باوجود ایک نبی کو آگ سے بچایا، ایک نبی کو آگ سے جلایا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سنت الہی میں تبدیلی تو ہوتی نہیں ہے۔ معبود وجہ کیا ہے؟ ایک نبی کو جلا رہا ہے، ایک نبی کو آگ سے بچا رہا ہے۔ آواز قدرت یہی آئے گی کہ آگ سے جلانا یا آگ سے بچانا یہ مطلب اور یہ مقصد ہے ہی نہیں۔ مقصد ایک ہے، نبی کو بچانا۔ لیکن کیا ہوگا؟ مقصد ایک ہے، نبی کو بچانا۔ کسی کو آگ میں نہ جلا کر بچایا، کسی کو آگ سے جلا کر بچایا۔ یہ ہماری سنت ہے جو بدلے گی نہیں۔ نبی کی حفاظت کرنا ہے، کبھی آگ سے بچا کے، کبھی آگ سے جلا کے، بس یہی مسئلہ ہے۔ حسن و حسین کے یہاں پر ایک نے سلو کیا، ایک نے جنگ کیا۔ کس لیے؟ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ بولے مسئلہ سلو اور جنگ کا نہیں ہے، مسئلہ دین کی حفاظت کا ہے۔ ایک سلو کر کے بچائے گا، ایک جنگ کر کے بچائے گا۔ ایک سلو آتا محمد والے محمد کا۔ بہت فرمایا ہم نے، تو دونوں کے یہاں پہ عمل کا فرق نہیں ہے، مقصد ایک ہے، عمل دو دکھائے گے۔ مقصد ہے دین کی حفاظت۔ اور پھر یہ بات غلط ہے دوستو، امام حسن نے سلو کر لیا، امام حسین نے جنگ کر لیا۔ یہ جملہ ہی غلط ہے۔ لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ غلط ہے۔ ہم کہیں گے امام حسن تے سلو کی گئی، امام حسین تے جنگ کی گئی۔ امام حسن سے سلو کی گئی اور امام حسین تے جنگ کی گئی۔ اور جنگ کرنے یزیدی آئے تھے۔ لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں، لوگ لفظ ایسا کہتے ہیں، دہرانا اچھی بات نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ انہوں نے خروج کیا تھا بادشاہ وقت کے خلاف، جو غلط ہے۔ یزیدی لشکر حسین کے خلاف آیا تھا، حسین نہیں گئے تھے۔ دلیل دے دوں، تاریخ گواہ ہے، تو محرم کو حسین نے زمین پوری خریدا ہے۔ حسین نے زمین خرید کے اپنی ملکیت بنایا ہے۔ اب جو آیا ہے وہ حسین کے یہاں آیا ہے، وہ آ رہا ہے، حسین کہیں نہیں گئے۔ بس آخری منزلوں کی طرف آنے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ حسین کا قافلہ کوفہ سے چلا، کوفہ کی طرف جاتے جاتے ہوا، مکہ سے روانہ ہوا تھا۔ ایک اور چھوٹا سا قافلہ تھا جو حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، چھوٹا سا تھا، ایک گھر کا سردار تھا کیونکہ اس کی شریک حیات تھی۔
ایک بھائی تھا، ایک غلام تھا، 4 لوگ ساتھ میں تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ فرزند رسول حج چھوڑ کے عمرہ کر کے جا رہے ہیں۔ اب وہ قافلہ حج کر کے نکل گیا تھا، پیچھے ہے اور دور دور خیمہ ڈال رہا تھا۔ آخر ایک وقت آیا کہ اس قافلے والے کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ کسی نے آ کے آواز دیا، کہا میں حسین کی طرف سے قاصد ہوں۔ فوراً نام سنا، زہیر قین نے باہر آ کے دریافت کیا کیا بات ہے۔ زہیر قین کو قاصد نے کہا کہ فرزند زہرا حسین نے بلایا ہے۔ گھر کے اندر آئے، خیمے کے اندر سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں جس بات سے ڈر رہا تھا وہی ہو گیا۔ پھر کیا ہو گیا؟ بولے مجھے معلوم تھا کہ رسول کا نواسا، رسول کا بیٹا مجھے بلائے گا، میں دور دور تھا، آخر بلا دیا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہ موت ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ بولے پھر کیا ارادہ ہے؟ بولے مجھے تمہارا خیال آتا ہے۔ بولے زہیر، یہ مقتل کا جملہ ہے، دیکھیے گا مقتل میں، زہیر میں خاک کھا کے زندگی گزار دوں گی، خاک پھانک کے زندگی گزار دوں گی، تمہیں علی کا لال اور رسول کا نواسا بنائے اور تم میرا خیال رکھو، جاؤ خدا کم سے کم مل تو آؤ۔ جناب زہیر قین حسین تک پہنچے، عزادارو مسکرائے، ہاتھ کو تھاما، مقتل کہتا ہے، ہاتھ میں لیا، اور جیسے دوست اپنے دوست کا ہاتھ بغل میں دباتا ہے ایسے لے کے چلے، خیمے کے پیچھے چلے۔ وہاں جانے کے بعد کہتے زہیر یہ جگہ یاد ہے؟ اللہ اکبر، زہیر یہ جگہ یاد ہے؟ بولے اس جگہ کو یاد کرو۔ ہاں ایک مرتبہ یہاں آیا ہوں۔ بولے میں یاد دلاتا ہوں زہیر، میرے بابا جنگ صفین میں فتح کے بعد جا رہے تھے، یہی خیمہ تھا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، زہیر تمہیں بہت کچھ ملا تھا۔ یعنی آپ سمجھیں جناب زہیر اس سے پہلے جناب مولا کائنات کے ساتھ رہ چکے ہیں، بعد میں تبدیل ہوئے۔ زہیر تمہیں یاد ہے مال غنیمت مل رہا تھا؟ بولے ہاں یاد ہے۔ بولے اسی موقع پر سلیمان نے تم سے کہا تھا زہیر یہاں پر اس پیسے کے علاوہ تمہیں بہت بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ کہا فرزند رسول مجھے یاد آ گیا۔ بولے یہ وہی دن ہے جب تمہیں خوشی ملنے والی ہے۔ زہیر سر جھکائے رہے، قسمت بدل گئی۔ اب جو واپس آئے خیمے میں، اپنی شریک حیات سے کہا کہ تم گھر جاؤ، بھائی اور غلام کے ساتھ تم گھر جاؤ۔ بولے آپ؟ بولے میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ بولے آپ حسین کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم بھی تو چل سکتے ہیں۔ بولے نہیں مجھے برداشت نہ ہوگا، مجھے برداشت نہ ہوگا۔ بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ عرب کا دستور ہے جب کسی مرد کو قتل کر دیتے ہیں تو ان کی ناموس کو اسیر بنا لیتے ہیں۔
میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی اسیر بنائے۔ تو اب کے زہیر کی شریک حیات نے کہا زہیر کیا کہتے ہو، حسین کے ساتھ بھی تو سیدانیاں ہیں، میں ان کی خدمت کے لیے رہوں گی۔ تمہاری یہ مجال تیوریوں پہ پن پڑ گیا زہیر کے، تمہاری یہ مجال کہ سیدانیوں کے برابر اپنے آپ سمجھو۔ ارے سیدانیوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے، یہ کسی میں چورا تو نہیں ہے، لیکن حسین کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اجرکم اللہ۔ بازاروں زہیر کی شریک حیات ان کا بھائی اور غلام کوفہ چلے گئے، زہیر کربلا آ گئے، شب عاشور آئی، شب عاشور حسین نے چراغ خل کیا، ہر ایک صحابی اپنی جرأت اور ولولے کو بیان کر رہا ہے۔ جناب زہیر کا وہ فکرہ یاد کرے جس وقت چراغ خل کرنے کے بعد امام نے پوچھا جلانے کے بعد کیا کہتے ہو؟ سب سے پہلے زہیر کھڑے ہوئے تھے صحابیوں کی طرف سے۔ زہیر نے کہا تھا فرزند رسول ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ اگر ہمیں کاٹ کر زندہ کیا جائے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، آپ کے دل کو نہ چھوڑیں گے۔ بات ختم ہوئی، صبح عاشور آئی، جنگ کا میدان گرم ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، نماز ظہر امام نے ادا کرنا چاہا۔ نماز ظہر جب ادا کرنا چاہا تو آواز دیا تھا زہیر تم آگے آ جاؤ، سعید تم آگے آ جاؤ۔ دونوں صحابیوں کو آگے کھڑا کیا، ہم نماز ادا کریں گے، تم سامنے حفاظت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ کیوں زہیر کو کھڑا کیا؟ حسین جانتے ہیں میرے اصحاب کیسے ہیں۔ زہیر نے کہا تھا ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کاٹ دیا جاؤں تب بھی آپ کا در نہ چھوڑوں گا، آپ کی حفاظت پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ بس ادھر حسین نے نماز شروع کیا، ادھر سے تیر چلنا شروع ہوا۔ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا، مقتل نہیں بیان کرتا کہ حسین تک ایک تیر بھی گیا ہو۔ آپ فطرت انسانی کو جانے، اگر کوئی چیز آتی ہے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن یہ زہیر ہے کہ تیر آیا تو کبھی سینے پہ لیا، کبھی بازو پہ لیا، کبھی پیشانی پہ لیا۔ آواز دیا حسین نے اجے پہچانو میرے زہیر کو، ایک مرتبہ نہیں لے کتنے تیر دے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، ان آنکھوں پر خدا کی رحمت نازل ہو، ان آنکھوں کے گناہوں کو خدا معاف کرے، ان آنکھوں کو گناہوں سے خدا محفوظ رکھے۔ حسین نماز ادا کرتے رہے، ادھر سعید و زہیر حسین کی حفاظت میں رہے۔ حسین نے آخری سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سعید نے آواز دیا آقا میرا بھی آخری سلام، آقا میرا بھی آخری سلام قبول ہو۔ حسین مصلی سے اٹھے، تاقیبات نماز میں سعید کا سر، حسین کا زانو، ایک جملہ سعید نے کہا رضیت منی یا ابن زہرا، اے زہرا کے لال کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ اللہ اکبر، ارے شہادت کی منزل ہے اور سعید کہہ رہے ہیں آقا کیا
دکھائی نہیں دیتا، لیکن لگتا ہے سراہنے کوئی کھڑا ہے۔ کہا سلام کرو سعید، میرے نانا رسول خدا ہے۔ سلام کیا، کہا مولا دائیں طرف کوئی ہے، کہا میرے بابا علی مرتضی ہے، کہا لگتا ہے بائیں طرف کوئی آ گیا، کہا سلام کرو میرے بھائیا حسن مجتبی ہے، سب کو سلام کیا، کہا مولا ارے کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن لگتا ہے میرے پیروں کی سمت کوئی آیا، کہا سعید ارے پیر سمیٹو، میری اماں فاطمہ زہرا۔ فلعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أنهم